الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبلا. میرے بھائیو، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ان تین مسائل کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض ہے، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہم کو رزق دیا ہے اور اس نے ہم کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہماری طرف رسول بھیجا ہے. جو شخص رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 اور 16. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہوگا، ایسے ہی جیسے کہ فرعون کے پاس اس سے پہلے رسول بھیجا تھا. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت سزا کے ساتھ پکڑ لیا، اس کی سخت گرفت کر لی. میرے بھائیوں، ان پہ ہم یہاں تک بات کر چکے تھے کہ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا جنت میں داخل ہوگا. آج ہم یہ بات کریں گے کہ شیخ نے کہا کہ جو شخص رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. قرآن پاک میں یہ بات بہت سارے مقامات پر بیان کی گئی ہے اور ایسے ہی حدیث میں بھی. قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور ان کے حدود سے تجاوز کریں گے، ان کے متعین کیے ہوئے حدود سے تجاوز کریں گے تو اللہ ان کو آگ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں جا پڑا، صحیح راہ سے بھٹک گیا، وہ صراط مستقیم پر باقی نہیں رہا. اسی طرح سے سورہ جن کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالی نے فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. اور اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، آپ نے فرمایا: کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. قالوا ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. آپ نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کر دیں. لوگوں نے پوچھا: اللہ کے نبی کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا
اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا، لہذا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو جو شیخ نے بات کہی کہ جو شخص اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، پھر اس پورے پہلے مسئلے کی دلیل سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اس کے ذریعے پیش کی، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، اے جناتوں اور اے انسانوں اور اے زمین پہ بسنے والوں، ہم نے تمہاری طرف تم سب کی طرف رسول بھیجا ہے، یہ ہم نے بھیجا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول۔ کس کو بھیجا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ تم پر گواہ ہیں، قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور اس طرح سے بندوں پر حجت پوری ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو دوسرے مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے جو خوشخبری دیتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں، تاکہ ان رسولوں کے پہنچ جانے کے بعد اور اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے بعد اللہ کے خلاف کسی کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے، کسی کے پاس کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میری پیدائش کیوں ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا جو مجھے بتائے کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرک کیا ہے جس سے دور رہنا ہے، توحید کیا ہے جسے اپنانا ہے۔ کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم کو عدل والی امت بنایا ہے تاکہ تم بقیہ امتوں پر گواہ بنو اور تمہارے اوپر رسول گواہ بنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم نے اس امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور باقی امتوں کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں گزری جس کے پاس اللہ کی جانب سے رسول نہ آئے ہوں جو انہیں حق کا پیغام نہ پہنچاتے ہوں، جو انہیں اللہ کی مرضی سے باخبر نہ کرتے ہوں۔ تو یہ امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی، اور اس امت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، اور یہ امت گواہی دینے کے لیے کہے گی کہ ہم نے قرآن میں یہ باتیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن دیا تھا اور اس کو پڑھ کر کے ہم یہ بات جانتے ہیں۔ اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہاں ہمیں پیغام پہنچ گیا تھا لیکن ہم نے بات مانی نہیں تھی۔ چنانچہ سورہ ملک میں 8 اور 9 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جب اس میں فوج ڈالی جائے گی، جہنم میں جب ایک فوج ڈالی جائے گی تو جہنم کے منتظمین جو فرشتے ہوں گے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اس جہنم سے ڈرانے والا اور اس سے بیدار کرنے والا اور چوکنا کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس رسول تو آئے تھے، ہمیں جہنم سے ڈرایا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ گمراہی کی وجہ سے کہہ رہے ہو، تم تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو رسولوں کو جھٹلایا اور خود رسولوں کو ہی گمراہ قرار دیا۔ تو یہ ہے رسولوں کے بھیجنے کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر اپنی حجت تمام کرتا ہے، اور اپنے جس بندے پر اپنا خاص فضل کرتا ہے اسے اپنی ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے اس کے کفر و عناد کی وجہ سے اسے جہنم کی راہ میں
پڑے رہنے دیتا ہے اور اس پر حجت قائم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح رسول بنا کے بھیجا ہے جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا۔ وہ فرعون جو کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ تو میں ہی ہوں۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب دی اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں، جو فرعون کے تابعدار تھے اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبا دیے گئے، غرق کر دیے گئے اور اس کے بعد آگ میں ڈال دیے گئے۔ اور یہ آگ جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ برزخ کی آگ ہے۔ تو دنیا میں انہیں دریا میں غرق کیا گیا، ڈبایا گیا، یہ دنیا کا عذاب ہوا، اور برزخ میں ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی کہ انہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ برزخ کا عذاب ہے اور یہ عذاب قبر کی دلیل ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، تو یہ صاف صاف اس بات کی دلیل ہے عذاب قبر کی، اور قرآن میں ذکر ہے۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرعون کے ماننے والوں کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں 3 سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والوں کی۔ یہ 3 سزائیں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے نافرمانی کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق دریا کر دیا اور انہیں برزخ میں آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو لوگ نافرمانی کریں گے ان کا بھی حشر یہی ہوگا، ان کا بھی انجام یہی ہوگا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے انہیں سخت پکڑ لیا، سخت گرفت کی ان کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اس کائنات میں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بہت دردناک اور بہت سخت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق سے نوازا ہے اور آپ کی پیروی کرنے کی اور اتباع کرنے کی توفیق دی ہے۔ بہرحال تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بھیجا ہے، اس رسول پر ایمان لانا اور اس رسول کی اطاعت کرنا یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ وہ پہلا مسئلہ ہے جسے ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے مسئلے پر اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔